اس دن 2 جہاز انڈین میں آئے تھے، ٹھیک 2 فائٹر جہاز آیا، ہم نے خود دیکھا، یہاں سے لے جا گیا، وہاں روندو میں انہوں نے بمباری کیا تھا، ٹھیک روندو الگ ہو گیا، یہاں اسکردو الگ ہو گیا۔ صحیح اب حالات جو خراب ہو گئے تو راجہ صاحب کی گرفتاری کا جہاں پر وہ شروع ہو افواہ گیا پھیل تو گیا۔ راجہ صاحب نے پھر گلگت خط لکھا۔ جو آزادی کا جذبہ جو ہے نا وہ انسان کو یعنی ہر چیز سے وہ ماورا کر آزاد دیتا کر ہے۔ دیتا ہے۔ صحیح ہر گھر میں جائے کوئی نہ، جس گھر میں بھی جائے آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ والد صاحب کہتے تھے وہاں ایک بڑھیا ایک تھے کمرہ میں، اس نے بابر خان کو کہا ہے ہمارے باغیوں نے اول لداخ سے لے کر وہاں چترال تک فتح کر کے آیا ہے، تم لوگ یہاں پہ 3 ٹیم ہے وہ فوجی وہ سنبھالے نہیں جا انتہا رہا۔ وہ سنبھال نہیں سکا، تو بڑا شرمندہ ہوا کہتے وہ، تو اس طرح سے وہ پھر بعد میں دوبارہ واپس آیا۔ السلام علیکم، سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ آج 1 نومبر اور 1 نومبر ہے یوم آزادی ہے گلگت، اور گلگت بلتستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کا نقطۂ آغاز۔ تو ہم نے آج اس دن کی مناسبت سے ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے، اور خطے کی ایک نامور بزرگ شخصیت کو ہم نے زحمت دی ہے، جو جنگ آزادی گلگت بلتستان کے خود مجاہد بھی ہیں اور بہت سارے واقعات کے عینی شاہد بھی ہیں۔ آپ شاعر بھی ہیں، منقبت خواں بھی ہیں، ساتھ ہی ریڈیو کے نامور آپ فنکار بھی رہے ہیں، ڈرامہ نگار بھی رہے ہیں، ساتھ ہی 2 کتابیں آپ نے اپنے یادداشتوں اور مشاہدات پر مشتمل یادوں کے دریچے کے عنوان سے شائع کیا، جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ جوانی میں آپ بہت سارے کھیلوں میں بھی عملاً حصہ لیتے رہے، فٹ بال، والی بال، ہاکی، اور جو گلگت بلتستان کا جو اپنا قومی کھیل ہے پولو، اس کے بھی آپ اچھے کھلاڑی رہے ہیں، اور محکمہ صحت میں آپ نے ملازمت بھی کی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو جنگ آزادی میں شریک ہونا ہے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے ہم حاجی غلام محمد نادم صاحب جب شاعری کرتے تھے تو آپ بسم التخلص کرتے رہے، اور اب جو ہے آپ حاجی غلام محمد یعنی نادم کو بطور تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تو میں ان سے خود جاننا چاہوں گا، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید جو آج کے پروگرام میں۔ تو کیونکہ آج یوم آزادی ہے تو ہم آزادی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو ہم پہلے جاننا چاہیں گے اس وقت آپ کی عمر کیا ہے، اور جنگ آزادی میں جب آپ شریک تھے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم نسیم صاحب آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ، انہوں نے زحمت۔ تو اس وقت میرا عمر جو ہے تقریباً 94-95 سال ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ 1933 میری تاریخ پیدائش ہے اس حساب سے۔ اب صحیح۔ اسلامی حساب سے تو اب میرے خیال میں 94-95 ہوتا ہے۔ جی جی، ہجری کیلنڈر کے حساب سے۔ تو جنگ آزادی کے وقت میرے عمر اس وقت تقریباً 15 سال تھا۔ ٹھیک 15 سال اس وقت۔ تو انڈیا کے وقت تھا، اس وقت سردیوں کی چھٹی تھی۔ ٹھیک۔ تو گھر میں ہم ہوتے تھے اس وقت، برف بھی بڑی بہت سارے زیادہ پڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک۔ تو یہ جنگ آزادی کا گلگت کا جو واقعات ہے وہ یہاں سنتے رہتے تھے زبانی لوگوں کے، اور میرے والد صاحب اس وقت ملازم تھا یہاں وزیر وزارت کے دفتر میں۔ ٹھیک۔ تو وہ ان چیزوں سے آشنا ہوتے رہتے، اور رات کو آ کے وہ ہمیں خبر دیتے تھے، گھر میں احوال سناتے تھے۔ صحیح۔ تو اس طرح سے ہمیں وہاں کی آزادی کے بارے میں تھوڑا بہت اطلاع ملتے رہے۔ صحیح جی۔ تو یہ جو جنگ آزادی ہے گلگت میں کامیاب ہونے کے بعد غالباً ہمارے راجہ رندو نے، راجہ محمد علی خان نے خط لکھا، تو وہ کیا حالات تھے، کس طرح کے حالات تھے کہ وہاں سے جو گلگت اسکاؤٹس کے آفیسران اور کچھ جوان آئے، اور یہاں لوگ کس طرح منظم ہوئے، کس طرح ان کے ساتھ میٹنگ ہو گئی، اور پھر آگے جنگ آزادی کو بڑھانے کے حالات آگے بڑھے؟ یوں تو جب سے پاکستان بنا تو یہاں کے حالات جو تھے، یہاں کے لوگ آزادی کے لیے ہمیشہ وہ دعا کرتے تھے، اور قائد اعظم کا بہت وہ کرتے تھے یہاں پر، ان کا ذکر تو کرتے ہم لوگ جو ہے نا، اور تو ہم لوگ سکول میں تھے، یہاں سکول اس وقت میں 7ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک۔ تو ہم لوگ سکول میں بھی عموماً ایسے ہی وہ کرتے رہتے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہاں پر جو ہمارے ساتھ جو ہندو سکھ لڑکے پڑھتے تھے ان سے ہم بہت یعنی بچا کے اپنے آپ کو آپس میں بات چیت کرتے تھے۔
تو لوگوں کے دل میں جذبہ تھا پاکستان کے لیے. صحیح. تو لوگ جو تھے وہ بالکل منظم تھے, بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کا بھائی چارہ بھی تھا. اور ہمارے لوگ یہاں تو عموماً ہندو سکھ بھی تھے, ان سے چھپا کے آپس میں بات چیت کرتے تھے, رات کو گھروں میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورے اور میٹنگیں مشورے کرتے تھے. صحیح. تو اس طرح سے ہوتے ہوتے پھر یہ سردیاں آ گئی. تو اتنے میں ہمیں سننے میں آیا وہاں گلگت میں یعنی وہ انقلاب آیا ہے. ٹھیک. تو سنا کہ وہاں پر بابر صاحب نے وہاں کا جو گورنر تھا میرے خیال میں گنسار سنگھ جو, ہاں جی جی, اس کو گرفتار کیا, اور اس کے بعد پھر وہاں پر آزادی ہو. پھر اس طرح بونجی میں جی جی, وہ وہاں انڈین وہ فوجی تھے سکھ جموں اینڈ کشمیر ہاں, انفینٹری, ان کے ساتھ وہاں پر جڑپ ہوئے. تو وہاں سے سکھ جو تھے کچھ فوجی وہاں سے بھاگ کے ادھر مہندی میں پہنچا. مہندی راجہ صاحب کے پاس پہنچا ہے وہاں پر. تو ادھر جو وہ کچھ راجہ صاحب نے ان میں سے کچھ زخمی تھے شاید میرے خیال وہ گلگت بھیجا, ٹھیک, اور کچھ یہاں اسکردو بھیجا انہوں نے. تو ہم وہاں جو مہندی پل تھا نا, پل اس وقت تو چھوٹا سا وہ پل تھا, پل کے اس پار وہ لوگ تھے. اس طرف جو ہے وہ گلگت سے ایک وہ شکاری تھا بختاور, جی جی, بختاور نام کا, یہاں پر اس کا بہت ذکر ہوتا تھا, بہت پہلوان یہ ہے وہ ہے. وہ ایک 308 رائفل لے کر وہ اس طرف سے روندو کی طرف سے آ کے وہ اس طرف سے اس نے مورچہ سنبھال لیا. ٹھیک. اس طرف سکھ جو سپاہی تھے وہ اس طرف رہ گیا. صحیح. تو یہاں سے انہوں نے بختاور نے فائر کیا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. ہتھیار ڈالنے کے بعد پھر ان سے ہتھیار لے کر ان کو یہاں لانے, اس طرف لانے کے لیے کوئی آدمی تھا نہیں. صحیح. لوگ اردو جانتے بھی تھے اس وقت. تو یہ ہمارے گاؤں کا منشی جامع علی کا بیٹا ماشا حسن, ماشا حسن اس وقت وہاں رندو میں ماسٹر تھا. ٹھیک. تو وہ چلا گیا, اس کو بھیج دیا. وہ وہاں جا کے سکون سے بات چیت کیا ہے, پھر ان سے ہتھیار لے کر پھر ان کو سکون کو اس طرف لایا. تو راجہ صاحب نے جو ہے وہ کچھ قیدیوں کو گلگت بھیجا, باقی جو ہے ادھر اسکردو لایا. ٹھیک. یہاں پر اس وقت تو وزیر وزارت یہاں پر تھے, تو ان سے بیان شیان لیا تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ماشا حسن کا نام لیا ہے. ٹھیک. تو ماشا حسن ان دنوں میں یہاں پر تھا, رات کو آ کے گرفتار کر کے لے گیا اس کو. ٹھیک. لے جا کے چودھری میں بند کر دیا. اچھا. تو تیسرے دن اس کو چھوڑ دیا. اس طرح پھر آپ روندو جو ہے نا وہ ایک قسم کا آزاد ہو گیا نا. صحیح. اب وہاں پر تو ادھر سے پولیس اس سے پہلے ہمارے یہاں پر چھری اور بشوں میں ہندوستان کی فوج, چھری میں ہمارے مسلمان پلاٹون تھا, بشوں میں ہندو تھے. ٹھیک. وہ ایک کیپٹن تھا, نام اس کا نیک عالم, نہیں نیک عالم تو یہاں سے مسلمانوں کے ساتھ تھا. جی جی. اس طرف تھا وہ کرشن سنگھ تھا, میں نے کرشن سنگھ نام تھا شاید, کیپٹن ایک تھا. اس کے ساتھ سکھ وہ بشو پرکشک کہتے ہیں نا, پرکشک کے اوپر. تو یہاں سے ہمارے جو مسلمان فوجی تھے, مثلا صوبیدار رستم ہوا, پنجابی محمد حسین ہوا, یا مولوی علی محمد, جی جی, ایسے ایسے لوگ, وہ بگا نام کا ایک تھا, اور اس طرح صوبیدار شیر احمد تھے, اور ایک تھا فضل علی نام کا ایک راس نائک بھی تھا. تو وہ جو تھے وہ ہمارے یعنی مجاہدین کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا. ٹھیک. تو صوبیدار رستم جو تھے وہ تو نگر کا تھا نا, اس لیے اس نے وہاں رابطہ رکھا روندو سے. صحیح. تو خط کتابت بھی ہوتا رہا. اس طرح یہاں سے اب ان کو موو کرنے کا یہاں سے آرڈر ملا, تو وہاں پر روندو والوں نے وہاں 10 کے اوپر انہوں نے مورچے سنبھال لیے. ٹھیک. وہاں سنبھال کر وہاں پر وہ انہوں نے اپنے پاس جو ہتھیار تھے, مشدار ٹوپیدار وغیرہ لیا, ڈنڈے ہاتھ میں لے کر انہوں نے وہاں سے مورچہ بندی کیا. ٹھیک.
تو اس طرح سے رندو الگ ہو گیا، یہاں سے اردو الگ ہو گیا. صحیح. اب حالات جو خراب ہو گئے تو راجہ صاحب کی گرفتاری کا جہاں پر وہ شروع ہو افواہ گیا پھیل تو گیا. راجہ صاحب نے پھر گلگت خط لکھا. ٹھیک. یہاں یہ حالات ہوئے ہیں، اب یہاں آزادی کے لیے آپ لوگ ہمیں یہاں امداد لوگ چاہے آمادہ ہمارے. ہے، ہاں آپ آ جائیں. صحیح. تو ادھر میجر حسن خان صاحب تھے، احسان علی صاحب تھے، ان کے ساتھ رابطہ ہوا. پھر وہاں سے مجاہدین وہاں سے آیا آ کے تو ایک پلاٹون جو ہے میرے بابر صاحب کے ساتھ آ کے ادھر سے بشو کے راستے آ کے وہاں بشو سے آگے ایک ٹوا تھا نام جی ہے، جی وہاں جی. پر مورچے تھے، ان کو مورچے کو فتح کیا. پھر اس کے بعد آ کر یہ پرکشا والا مورچے جو ہے وہ فتح کیا اور ان کو گرفتار کیا ہندو جو فوجی تھے. اس طرف جو ہے نیک عالم کو گرفتار کیا انہوں نے. جی جی، ابتدا میں ہاں گرفتار ہوئے. نیک صحیح. عالم کو گرفتار کیا ہے یہ علی محمد اور انہوں نے. تو اس طرح سے پھر وہاں سے ہمارے مجاہدین آ گئے، یہاں کے کمرہ میں جمع ہوئے. صحیح. کمرہ میں جمع ہوئے. پھر یہاں پر اب افواہ پھیل رہی تھی، لوگوں میں آپس میں بات چیت ہو رہا تھا. والد صاحب جو تھے روزانہ رات کو دیر سے آتے تھے اور یہی کہانیاں سناتے تھے. اب آج ایک دو مہینے سے ہے یہ افواہ یہ پھیل رہی تھی کہ یہ مجاہد آ رہا ہے اور یہ آزاد ہوگا، یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس طرح سے آ کے باتیں بتا کے وہ چلے جاتے تھے. اس طرح ایک دن آ کے دیر سے آیا کے کہا کہ والد صاحب نے اب ہمارے گھر میں جو برتن شرتن تھے وہ سب انہوں نے غلہ وغیرہ جو ہے نا انہوں نے قبل از وقت یہاں پر آزادی تو یہاں جنگ تو ہونا ہے، ٹھیک. ہمارا گھر جو ہے عامر گڑھ کے نزدیک ہے، صحیح. لہٰذا ان کو ہم ابھی چھپا کے رکھ دیں گے. اچھا. گھر کے بیچ میں وہ گڑھا کھودا، گڑھے میں وہ چیزیں سامان ڈالیں. سب ڈال کے اوپر وہ مٹی شٹی ڈال کے اس کے اوپر وہ پھاڑی رکھا ہوا تھا. تو اس طرح سے وہ احتیاط کرتے تھے. تو ان کے پاس کافی معلومات تھے. یہ وہاں سے جو گلگت اسکاؤٹ کے لوگ آئے یہاں چھاونی پہ ایک آدھ فائر بھی ہوا، پھر یہاں سے واپس جو ہے وہ لوگ چلے گئے تھے. ان کو پھر لانے والے جو سلسلہ ہے بتا رہا ہوں نا، جی جی وہ اب وہ سلسلہ وار ہے. اب وہاں پر سے ایک دن پہلے دن ہمیں اطلاع ملی تھی کہ آج رات کو اٹیک ہوگا. ٹھیک. چھاونی کے اوپر. چھاونی کے اوپر. ٹھیک. تو ہمارے گھر میں جو اب گھر یہاں تھا نا یہ نزدیک، تو عامر گڑھ کے نزدیک والد صاحب آ کے ہمیں کہا کہ والدہ صاحب اور باقی صاحب آپ لوگ ذرا ہمارے گھر میں نہ رہے، اوپر جا کے اور کسی کے گھر میں رات کو ٹھہریں، رات کو اگر فائرنگ ہوگی تو ہمیں خطرہ ہے. تو ان والدہ اور دوسرے بچوں کو اوپر عجیزے کے گھر میں بھیجا. میں اور والد صاحب یہاں پر یہ عطرالسم یہ کوتوال حسن کے گھر میں ہم وہاں گئے، یہاں نزدیک ہے. تو گھر میں رہا. رات کو تقریباً 10 بجے باہر سے کسی نے آواز دیا والد صاحب کا نام لے کر، کمیرزا کمیرزا آواز دیا. تو والد صاحب نے کہا کیا بات ہے، آپ کو وزیر صاحب نے بلایا ہے. کیوں؟ تو آپ کو خط دے کے بھیجنا وہاں پر چھری. ٹھیک. والد صاحب نے ان دنوں وہ چپن قسم کا ایک پتلون ہوتا تھا اور گرم وہ چپن پہنتے تھے سردیوں میں. تو اسی میں وہ نکل گیا اور مجھے ہوتا آفس کے وہ گھر سے نکل گیا، چلا گیا خط لے کے. پتہ نہیں یہاں سے گیا نا ہمارے پاس تو وہ چلے گئے. بعد میں اس نے کہا خط لے گیا. تو وہاں وزیر صاحب کے پاس وزیر نے والد صاحب کو خط دیا ہے، یہ لے جا کے نیک عالم کو دے دو. اس دن 2 جہاز انڈین میں آئے تھے. ٹھیک. 2 فائٹر جہاز آیا، ہم نے خود دیکھا، یہاں سے لے جا گئے وہاں روندو میں انہوں نے بمباری کیا تھا. ٹھیک. اس بارے میں شاید پوچھنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ وہاں کے حالات جو ہے، تو والد صاحب کو کہا تم یہ خط لے کے جاؤ وہاں پر جا کے نیک عالم کو دے دو اور پھر واپس آ جاؤ. والد صاحب یہاں سے چلا گیا. پھر سوندس گیا. سوندس میں اب وہ کشتبان تھے فجو صاحب. ٹھیک. تو ان سے واقف تھا نا، رات کو جا کے ان کو جگایا. کہا تو فجو نے کہا لے مرزا تم اس ٹائم پر کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں
خط لے کر جانا ہے آگے، وزیر صاحب نے خط دیا ہے ادھر، تو کشتی مجھے پار کرا دو رات کو. تو پھر تھوڑی دیر وہ خاموش تھا. اس کے بعد اس نے کہا لے کہ مرزا یہ تو آپ مشکل ہو گیا، آپ اگر میں کشتی جو ہے وہ مجاہدوں نے پار لے گیا ہے، ٹھیک. اب آپ کو میں کس طرح پار کروں، یہ تو مشکل ہو جاتا ہے یہاں. تو والد صاحب نے کہا تو کسی نہ کسی طریقے سے تو بھائی نے کہا کہ اگر آپ آ جا کے وہاں تو آپ کو گرفتار کرے گا، اور بعد میں یہاں سے اگر ان کو پتہ لگ گیا تو پھر حالات خراب ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے آپ آزادی چاہتا ہے تو پھر ہمارا کہنا مانو. تو والد صاحب نے کہا لے آزادی کے لیے تو ہم اتنا عرصہ وہ تڑپ رہے، تو تم مجھے پار کرو، میں ان اپنے آزاد فوجوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. صحیح. ہاں یہ خال جا کے ان کو دے دوں گا. تو پھر وہ پرانا کشتی تھا، ٹھیک. نیا تو مجاہدین نے لے گیا تھا، پرانے کشتی میں والد صاحب کو پار کیا. ٹھیک. تو وہاں جا کے وزیر ولایت علی ان کے ساتھ تھے. جی جی جی. ولایت علی جو یہاں تحصیلدار متعین تھے. ہاں. تو والد صاحب کے ساتھ ان کا واقفیت بھی تھا. وہاں کرگل میں والد صاحب رہا، وہاں بھی وہ ولایت علی صاحب وہاں بھی تحصیلدار رہا ہے. اس کے علاوہ والد صاحب جو ہے نا وہ شناہ زبان اچھی طرح جانتا تھا. تو وہاں جا کے پھر انہوں نے وزیر صاحب کو وہ خط دکھایا. خط میں جو کچھ لکھا تھا وزیر صاحب کو دکھایا. تو اچھا تو وہاں یہ حالت ہے تو تم ایسا کرو، وہاں کوارڈو جا کے کوارڈو سے کم از کم 100 کلی لاؤ، ہم آج رات ہی چھاؤنی پہ حملہ کریں گے، ٹھیک. ورنہ دیر ہو جائے گی. تو والد صاحب کوارڈو گیا، کوارڈو جا کے وہاں سے پھر جوانوں کو وہاں سے جمع کر کے لے کے کومرا گیا. کومرا سے پھر رات کو انہوں نے کشتی پار کرتے ہوئے ادھر سوندس پہنچے ہیں. سوندس سے پھر انہوں نے اب وہاں سے والد صاحب نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر مورچے، والد صاحب کو پتہ تھا یہاں مورچے جہاں جہاں ہیں والد صاحب کو پتہ تھا، ان کو بتایا. تو ادھر سے پھر وہ رات کو آ کے یہاں چھاونی کے اوپر اور ابول ٹوک پر مورچہ تھا. وہاں پر والد صاحب اور کوارڈو والا ایک حاجی نقی نام کا تھا، والد صاحب نے بعد میں مجھے بتایا، اور ایک گلگتی حوالدار ایک تھا. وہ تین ابول ٹوک پر بیٹھا ہے، واقعی مورچوں میں تھا رات. تو میں اور اب یا آج رستم کے گھر میں ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے، رات بھر اونتے رہے، بس وہ اب آتا ہے آج آئے گا. دوسرے دن جو ہے نا، اس دن پہلے دن تو نہیں آیا، دوسرے دن پھر میں بازار چلا گیا. ٹھیک. کیا حال ہے؟ والد صاحب تو گیا تھا، میں والد صاحب کدھر گیا ہے پتہ نہیں. والدہ نے کہا آپ پتہ کر کے آ جاؤ. میں بازار چلا گیا، بازار گیا تو بازار کھلا ہوا ہے. صحیح. سکھ لوگ دکان پہ بیٹھے ہوئے، سب کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارا اقبال میرا کلاس فیلو، ٹھیک. وہ بھی ادھر بازار میں آیا تو اس سے ملا. تو میں نے اس سے پوچھا لے یہ سننے میں آتا تھا مجاہد لوگ آتا ہے، آج آئے گا کل آئے گا، کچھ پتہ نہیں، آج تو نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ یہ کومرا میں وہ لوگ ایک دن ٹھہرا تھا، وہ بابر صاحب جو وہ بشوں کے راستے آ کے وہ ایک دن لیٹ ہو گیا، اور اس کے آنے تک وہ لوگ وہاں پر انتظار کرتے رہا ہے. تو آج رات کو ضرور آنا ہے، آج تو ہونا ہی ہونا ہے. میں نے کہا تو کیسے یقین کرے اس طرح؟ تو اس نے کہا ہمارے بھائی صاحب نبی صاحب ان دنوں میں پولیس کوتوال تھے نا، ٹھیک. تو ان کے پاس جو ہے کافی معلومات ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا آج رات کو تو ضرور حملہ ہونا ہے. ٹھیک. تو اس نے یہ بتایا تو مجھے یقین ہو گیا. پھر میں گھر آ کے گھر میں پھر والدہ والوں کو بتایا کہ آج تو ضرور حملہ ہونا ہے، آپ لوگ جائیں اوپر عاجدے کے گھر. تو والدہ نے کہا یہ ایسی باتیں سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں، ہم آج نہیں جائیں گے. کہ گھر میں بیٹھا رہا وہ لوگ. میں پھر ادھر ان کے گھر گیا رات کو گیا. رات بھر میں
اور وہ نفیسہ ہمارا، اور ہم لوگ بس اسی طرح باتیں کرتے رہے. پھر آخری یعنی سحر ہونے کو قریب تھا تقریباً اتنے میں پھر اچانک سے فائر فائر کی کی آواز آواز. ہے. ہاں تو میں نے جٹ اس طرف سے کھڑکی کھولا تو یعنی چھاؤنی کی طرف بہت زبردست فائرنگ ہو رہا تھا. اور وہ لائٹ والا وہ پھینکتا تھا، وہ لال سرخ یہ پیلے وہ پھینکتا، بہت فائرنگ ہو رہا تھا. بس ہم لوگوں نے شکر کیا، بس آج گیا وہ ہم لوگوں نے سجدہ کیا. اور میں نے دروازہ کھول کر ہمارے گھر میں آ کے والدہ وغیرہ کو جگا کے ان کو پھر اوپر کہیں بھیج دیا. ہم خود یہاں پر وہ یہ مسجد ہے نا ہمارا، یہ ادھر ٹیکری جیسا ہے، اس پر وہ دیکھنے کے لیے وہاں ہمیں پتہ نہیں بچہ اس وقت وہاں گاؤں کے دوسرے لڑکے ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں یہاں چھاؤنی میں بھی پھیرنگ شروع ہو گیا. جب ابھی فائرنگ چھاؤنی میں خود پھیرنگ ہو گیا. اچھا. یہاں پر مجاہد کچھ ادھر پہنچے تھے. اچھا ادھر چھاؤنی میں تو ہو رہا ہے، تو یہاں پھیرنگ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پھیرنگ بند ہو گیا. پھر اتنے میں چھاؤنی سے جو بعد میں بتلا وہ میجر محمد خان پنجابی ایک میجر تھا، اس کے ساتھ جو پنجابی لوگ تھے اس دن جو ہے یہاں پر خزانے پر گارڈ ہمارے مسلمان فوجیوں کا تھا. ٹھیک. تو صبح ہوتے یہ فائرنگ ہو گیا تو وزیر امرناتھ تھا نا نام، امرناتھ، اس کے ساتھ وہ جو پولیس حوالدار تھا یا تھانیدار تھا پتہ نہیں، وہ دونوں خزانے پر آیا ہے پوچھنے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر فائرنگ ہو رہا فلان. تو انہوں نے کہا یہ چنماری ہو رہی ہے، جو کل جو فوجی آئے ہیں وہ لوگ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. ایسے ہی کہہ رہے تھے. اتنے میں وہ سرفراز نامی جو سپاہی تھا پنجابی، اس نے اور رائفل سے فائر کر ان دونوں کو چھاؤنی کے یہ خزانے کے سامنے ڈھیر کر دیا، یہیں پر ختم کر دیا اور اس کے لاش کو نیچے پھینک دیا. ادھر پھیرنگ ہو گیا. پھر پھیرنگ بند ہونے کے بعد ہم لوگ یہاں سے حمید گڑھ دیکھنے کے لیے گیا. بچے کیا تماشا. یہاں پہنچا تو عجب حالت ہے یہاں پر. جو لوگ آ کے یعنی وہاں پر دفتروں میں گھس کر لوٹ مار شروع ہو گیا ہے. تو ادھر جا کے خزانے کے پاس پہنچا تو وہاں پر حوالدار تھا فضل علی، واقف تھا ہمارے ساتھ. ہم تو سکول میں ہوتے تھے نا اس وقت، تو سکول چھاؤنی میں کھیل کے لیے جاتے تھے تو ان کے ساتھ واقفیت تھی. تو وہاں پر وہ تو اس سے پوچھا بھائی کیا یہاں پر یہ خون نظر؟ تو اس نے کہا وزیر کو یہاں پر سرفراز نے مار دیا، اس کو نیچے پھینک دیا. خزانے اندر سے خزانے کے پیسے وغیرہ ٹھیلا وغیرہ لے کر وہ باہر جمع کیا ہے. باقی جو نوٹ وغیرہ تھے وہ صندوقوں میں بند تھے نا، ٹھیک. وہ جو ہے نا وہ ہمارے جو فوجی تھے پنجابی انہوں نے اٹھا کے یہاں سے، ہم نے خود دیکھا یہاں سے اٹھا کے لے کر چلے گئے وہاں پر. آپ نے وہ کچھ وہاں تک سے واپس کیا. ٹھیک. ہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو یہاں پیسے جمع ہے، وہاں جمع کر کے رکھا ہوا تھا. پھر ادھر آ کے پھر اس طرح یہاں آگے یہ ہندوؤں کا جو یہاں پہ جو قدرک وغیرہ تھے ان کے لیے کوارٹر تھا نا، ان سب کو قتل کیا تھا. باقی جو ہے وہ لوٹ مار شروع ہو گیا، یہ ہو گیا. اتنا میں یہاں پر پھیرنگ بند ہو گیا، ادھر بھی پھیرنگ بند ہو گیا. تقریباً 10 بجے اس کے بعد پھیرنگ بند ہو گیا. تو ہمارا وہ کتونا والا صوبیدار تھا نا جواد، صوبیدار جواد، وہ آیا ادھر آ کر. ہم لوگ اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم 3-4 لڑکے تھے، ہم کو بلایا پھر لے ادھر آؤ کام نہیں ادھر آؤ. تو ہم لوگ چلے گئے. اس نے ہم کو لے جا کے وہاں پر خزانے کے سامنے وہاں پر لے گیا اور ایک ٹھیلے ہم لوگ پر چڑھا کے ہم ادھر سے وہ تمام خزانہ لے کر ادھر جا کے خواجہ محمد خان کے گھر وہاں پر پہنچا کے ہم لوگ واپس آ گئے. برف تھا ان دنوں میں.
تو اس طرح سے خزانہ وزانہ سب لے گیا. اس میں جو وہاں سے جو آئے وہ تو محدود تعداد میں تھے گلگت سیکورٹ کے، ہاں اور مقابلے میں جو یہ جو ڈوگرا فوج ہے وہ تو ایک منظم ریاست ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ٹریننگ ہے، تربیت ہے، لیکن وہ کیا عوامل تھے کہ یہاں کے رضاکار اور جو چند ایک گلگت سیکورٹ سے ان کو ان اتنی بڑی ریاستی فوج پہ کامیابی ملی؟ تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا تو عوامل تھے؟ اصل میں یہ ہو نا، اب بیچ میں وہ چھوٹ گیا نا. اب والد صاحب وہاں پر 26 میں پہنچا تو اب والد صاحب وہ 605 میں پڑ گیا. صحیح. اس نے کہا میں واپس جا کے اگر وزیر کو بتاؤں یہاں پر ہمارے مجاہد پہنچا ہے، تو چھاؤنی میں ان دنوں میں کم از کم 400-500 فوجی تھے یہاں چھاؤنی میں. ٹھیک. 2 دن پہلے کرنل تھاپا کے ساتھ تقریباً 200-250-300 فوجی نفری آئے. تازہ دم پہنچا تھا، وہ بھی چھاؤنی میں تھا. اچھا، تو اس نے پھر فچ کو کہا میں اللہ کا نام لے کر آزادی ہمارے لیے چاہے، ہمارے بچوں کو جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ کی مرضی ہے. میرا اکیلا ایک بیٹا ہے، باپے گھر کے بچے ہیں، میں کچھ بھی ہو جائے میں اس طرف جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا. اگر واپس گیا اور ان کو پتہ چل گیا پھر تو قرض آزاد نہیں ہوگا. صحیح. بالکل آزاد نہیں ہوگا، چونکہ اتنا فوجی وہاں پر ہے. یہاں مجاہد زیادہ سے زیادہ 102 ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے. صحیح. اور یہاں پر تو ہر قسم کے ہتھیار ہیں، مارٹر سے لے کر مشین گن سے لے کر سب کچھ یہاں پر موجود ہے. تو میں ادھر نہیں جاؤں گا. وہ 2 پار چلا گیا. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں لگنے دیا. ہمارے لوگوں نے اتنا منظم یعنی اتفاق سے رہا. ہمارے یہاں کے ہندوؤں کو پتہ ہونے نہیں دیا. صحیح. یہاں یہ سکول میں سکھ لڑکے ہندو لڑکے تھے، ان کو بھی پتہ، حالانکہ وہ لوگ بھی غلطی جانتے تھے، ہم لوگوں نے ان کو پتہ ہونے نہیں دیا. ٹھیک. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی آپ بتائیں نا، جو دوسرے دن میں جب بازار گیا تو بازار کھلا ہوا تھا، وہ سکھ دکاندار پہ وہاں ہو رہے تھے. وہ حالات سے مکمل طور پہ لاعلم تھے. بالکل. یہاں پہلے دن جو حملہ ہو گیا نا، صحیح. اس کے بعد پھر یہ ریٹائر ہو گئے. ہمارے جو ان کے پاس آمنیشن وغیرہ ختم ہو گیا نا، تو یہ لوگ واپس چلے گئے، وہاں کمرہ میں جمع ہو گئے. اب یہاں پر جو ہے لوگ پریشان ہو گئے. یہاں ذلدار کے گھر میں یہاں کے تمام روسا جمع ہو گئے. ہم لوگ یہاں سے باغ کے ادھر وہاں ٹوک میں نقشے پر گھر میں تھا. ہمارے مرحوم نانا منشاسد اللہ، صحیح، ان دنوں میں تو یہ ذلدار غلام محمد ہوا، آغا ہادی ہوا، اچھا وزیر حسن، یہ بڑپا، اس طرح سے یہاں کے جو روسا تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ لوگ یہاں پر جب میٹنگ کیا. ٹھیک. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جو مجاہد تھے انہوں نے ہمیں آگ میں پھینک کر چلا وہ گیا. چلے گئے. صحیح. ہمیں یا تو انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیے، اگر نہیں تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. عملاً کچھ یہ میٹنگ میدان. ہو رہا تھا. تو میں وہاں سے والدہ نے کہا تم گھر سے جو کچھ آٹا وغیرہ لے کر آ جاؤ. میں گھر میں آیا تھا یہاں پر، آ کے گھر سے کچھ آٹا وغیرہ اٹھایا. ہمارا وہ تایا عطا حسین، وہ آ کے ہمارے گھر میں گھوڑا تھا، گھوڑا اور گائے وغیرہ، ان کو گھاس باس ڈال کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے وہ آٹا اٹھایا اور اس کو بتایا کہ چلو اب گھر چلتے وہاں پر. تو اس نے کہا تم جاؤ، میں ان کو گھاس باس بند کر کے میں آتا ہوں. کہ تو وہ یہاں بیٹھا، میں چلا گیا. یہ جا کے پھر عطرستان کے گھر میں جو ہے نا، وہ باقی کچھ لوگ تھے ان کے پاس چلا گیا ہے. تو ادھر سے ہندوؤں کو پتہ لگا ہے کہ یہاں پر میٹنگ ہو رہا ہے. اچھا. تو فوجی آ کے گھیرا ڈالا. تو اس میں سے صرف آخادی چھٹ گیا ہے، باقی سب کو پکڑ کے چھاؤنے لے گیا. ٹھیک. جب منچاست ہوا، وزیر حسن ہوا، اس طرح لوگ، بہت سارے لوگ لے گئے، چھاؤنے میں بند کیا، ذلدار وغیرہ کو چھوڑ دیا. اور ادھر یہاں بھی ہندو پہنچے ہے ان کے کوتوال کے گھر میں، تو ادھر سے ان کو پکڑ کے لے گیا. تو اس میں وہ ہمارا تایا عطا حسین جو تھا، وہ 6 بار کے بعد یہاں سے لے جا کے ان کو چھاؤں میں بند کر دیا. اچھا، تو ریٹائر ہو کے چلا گیا. ادھر ہمارا اب یلتر کی طرف جو تھا نا، وہ تو آزاد تھے نا، تو ہمارا مرحوم کا حاتم خان صاحب، ان کا بڑا رول ہے اس میں. اور ہمارے سندوس کے جو جوان تھے ان دنوں سرما وہاں پہ نامبردار وغیرہ تھے،
انہوں نے سکیم کر کے وہاں کے کچھ جوان اور وہ کوارٹر والا حاج محمد علی وہ فوج میں رہا تھا پہلے، ان کو ریفل دے کے ان کو ڈوں پر اس کو چڑھایا ہے، صحیح، وہاں سے اکا دکا پھیر کرتے رہے تاکہ یہ لوگ انگیج رہے، پھیل نہ مصروف رہے۔ جائے۔ تو اس طرح قاجاتم نے منظم کیا لوگوں کو، پھر راجہ شیگر وغیرہ اور ہمارے روسا اور حسین آباد کے روسا وغیرہ سب گول جا کے آبادی، وہاں کمرے میں صحیح، ان کے ساتھ میٹنگ کر کے پھر ان کو یقین دلایا کہ تمہارا لیے راشن وغیرہ جو ہے، تمہارے لیے کلی وغیرہ سب کچھ مجاہد وغیرہ جو کچھ بھی ہم لوگ برداشت کرے گا اور ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ والد صاحب کہتے تھے وہاں ایک بڑھیا ایک تھے کمرہ میں، اس نے بابر خان کو کہا ہے ہمارے بلتیوں نے اول لداخ سے لے کر وہاں چترال تک فتح کر کے آیا ہے، تم لوگ یہاں پہ تین ایک تو یتیم ہے وہ فوجی، وہ سنبھالے نہیں جا انتہا رہا، وہ سنبھال نہیں سکا، تو بڑا شرمندہ ہوا کہتے وہ۔ تو اس طرح سے وہ پھر بعد میں دوبارہ واپس آیا، صحیح، واپس آ کے پھر یہ پہلے باقی کارروائی سارے۔ ہاں 14 اگست 1948 کو جب اسکردو آزاد ہوا، آپ اسکردو میں تھے یا آگے کرگل سائڈ پہ کہیں ادھر تھے؟ ہاں 14 میں یہاں پر نہیں تھا اس وقت، اب یہاں نہیں میں تھے۔ تو یہاں ان دنوں میں کیا ماحول تھا، کس طرح کے حالات تھے؟ ایک تو جس طرح آپ نے بتایا جنگ کا خوف، پھر گھروں میں راشن کی کمی، بازار سارے بند، تو لوگوں کا کیا احساسات لوگوں کے کیا تھے اور کس طرح کا ماحول تھا جب یہ جنگ چل رہی تھی؟ جو آزادی کا جذبہ جو ہے نا وہ انسان کو یعنی ہر چیز سے وہ ماورا کر آزاد دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ صحیح، ہر گھر میں جائے کوئی نہ، جس گھر میں بھی جائے آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ ٹھیک، خود میں اور والد صاحب یہاں ہر گھر میں پھرا ہے، وہاں یلتر میں ہم لوگ سندوس میں آتے تھے، والد صاحب کے ساتھ جاؤ یلتر میں کہیں تو کسی کے گھر میں رات کو باقاعدہ کھانا، کوئی نہیں کہ ایک دوسرے کے گھر میں جا کے کھاتے تھے۔ جو باہر جو تھے نا وہ تو سب آزاد تھے نا، صرف صحیح، یہ جو علاقہ جو چھاونی محدود کے جو تھے آس نا یہ پاس اور لوگ یہاں سے مہاجر ہوئے تھے۔ صحیح، یہاں سے ہم باغ کے گیا، وہاں کیا کہتے ہیں حسین آباد سے اس طرف چلا گیا شام کو، تو اس طرح قطار یعنی ننگے سر ننگے پاؤں مرد عورتیں سب بھاگ رہے تھے۔ صحیح، یہاں سے ہم رات کو وہاں نرو جو دریا کے کنارے رات کو پہنچے ہیں، رات کو تقریباً 10 بجے تک سردی تھی، تو زخ پہ پھر رات کو تو پھر وہ لمبا کہانی ہے اس میں، تو وہ ذرا رات تقریباً صبح ہوتے ہوتے زخ پہ ہم پار کیا، ہمارے ساتھ گھوڑا بھی تھا، گھوڑے کو زخ پہ باندھ کر پھر پار کیا، صبح ہوتے ہوتے ہم وہاں پہنچے۔ ان دنوں پھر واپس ہمارے مجاہد واپس آئے تھے، تو ادھر سے ہم شیگر چلے گئے، شیگر سے پھر میں کوارٹو آیا، کوارٹو سے پھر 1 مہینے کے بعد پھر والد صاحب سے میں ملا وہاں کوارٹو میں۔ تو یہ واقعہ میں نے کتاب میں لکھا تھا تقریباً، تو سب آزادی کی وجہ سے نا سب خوشحال تھے، وہ کوئی ایسی کوئی یہاں پر کسی چیز کھانے پینے کی کمی وغیرہ اس طرح سے محسوس ہی نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں خوف ہراس بھی نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا، وہ خوف آراز نہیں تھا، وہ جہاد کے لیے تیار تھے سب، صحیح، بالکل۔ تو ہمارے جو مجاہد تھے ان کے ساتھ ان کے بار برداری کے لیے مفت ان کے سامان اٹھا کے یہاں سے کپڑوں یہاں سے یہاں کرمان کی طرف وہ سب کچھ جاتے تھے، صحیح، تو اس طرح ہمارے لوگوں نے بڑا وہ تعاون کیا ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ حاجی غلام محمد نادم سے آنکھوں دیکھا حال جنگ آزادی بلتستان، جنگ آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے سن رہے تھے۔ اگرچہ یہ جنگ آزادی کی تاریخ جو کہ اگر گلگت کی آزادی سے بلتستان کی آزادی تک دیکھیں تو 9 مہینے سے زیادہ کا عرصہ، پھر آگے پدم اور یہ سالیں دیکھیں تو یہ 1.5 سال کا یہ ایک سلسلہ ہے، اور 1.5 سال کی طویل کہانی ہے جو اس کو ہم 15 سے 20 منٹ کے شارٹ انٹرویو میں یقیناً احاطہ نہیں کر سکتے۔ کافی ساری چیزیں جو اس سے مربوط تھی یوم آزادی سے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ ہم حاجی صاحب سے وقتاً فوقتاً اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو اجاگر کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور ان کے جو مشاہدات ہیں، جو آنکھوں دیکھا حال ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میں حاجی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے گا، آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔